وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ یہ سورۃ القصص کی 57 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور یہ مکہ کے کافر کہنے لگے اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت یعنی توحید پر چلنے لگیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، مار کر نکال دیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، جو ہماری طرف سے دیا ہوا خاص رزق ہے، لیکن ان میں کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اوپر والی آیت کے اندر جو کافر ایمان نہیں لائے ان کی بات چلی آ رہی تھی۔ بعض کافر لوگ ایمان لانے سے بانے کرتے تھے۔ کیا بانا کرتے تھے؟ کہ اگر ہم مسلمان ہو جاوے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیوے، اسلام پر عمل کرنے لگے تو لوگ ہم کو مار مار کر ہمارے گھروں سے نکال دیں گے، ہمارے شہر سے نکال دیں گے، ہم بے وطن ہو جائیں گے، روزی روٹی کی پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن ان کا یہ عذر، یہ بہانہ بالکل غلط تھا۔ ہم نے ان لوگوں کو امن سکون چین والے حرم میں رہنے کی جگہ دی، وہاں ہر قسم کے پھل فروٹ میوے دنیا بھر سے کھینچے ہوئے آتے ہیں، جو ہماری قدرت سے ان کو کھانے کو ملتے ہیں۔ حرم کی برکت سے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، کسی قسم کی تکلیف کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ ایمان لے آوے اور ایمان قبول کر لیوے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت، جبکہ سارے عرب کے اندر لوٹ مار ہو رہی ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کا مال اور جان دونوں برباد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حرم کی برکت سے مکہ کے لوگوں کی جان بچائی، مال بچایا، ان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائی۔ تو کافر لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی تو وہ الگ الگ طریقے کے بہانے کرتے۔ ایک بہانہ یہ کہ عرب کے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ مکہ میں حارث ابن عثمان نام کا ایک کافر تھا، اس کو ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے یہ بہانہ کیا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو عرب کے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ 3 جواب ان کو دیے۔ پہلا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی زمین کو حرم بنایا،
یہ قدرتی ان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ پورے عرب کے قبیلے آپس میں دشمن ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لیکن حرم کی زمین کے اندر وہ لوگ لڑتے نہیں ہیں۔ تو مکہ، حرم، کعبہ شریف کی برکت، یہاں امن اور اطمینان ہے، تو پھر ایمان لاؤ گے تو ڈبل امن اور اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور بے ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حرم اور ایمان دو برکت سے تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، اس لیے تم لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ آپس میں قتل و قتال کرتے، آپس کے اندر لڑائی کرتے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے، لیکن حرم اور مکہ کے اندر لڑائی نہیں ہوتی تھی، جان کی حفاظت ہوتی تھی۔ تو اگر ایمان لے آئیں گے تو اللہ حرم اور ایمان ڈبل ڈبل برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی پوری حفاظت کریں گے۔ دوسری ایک خاص بات اس آیت کے اندر دھیان دینے جیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ مکہ کے اندر بنایا، یہاں پتھر ہی پتھر ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کھیتی باڑی ہوتی نہیں ہے، سبزی ترکاری پھل فروٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا سے اناج، سبزی، پھل فروٹ، یہ تمام چیزیں مکۃ المکرمہ پہنچتی ہے۔ حج کی موسم میں 30، 35، 40 لاکھ کا مجمع، مکہ کے رہنے والے الگ، لیکن اس کے باوجود بھی مکہ کے اندر پھل فروٹ بھی خوب ملتے ہیں، اناج بھی خوب ملتا ہے، کھانا پینا بھی خوب ملتا ہے، اور لائٹ، بجلی، پانی کی سپلائی بھی خوب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ اور حرم کی برکت سے بنایا ہے۔ دوسری بات اس میں خاص دھیان کرنے کی یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر کمپنیاں، فیکٹریاں جو مال بناتی ہے، وہ مال بھی مکہ کی مارکیٹ کے اندر آسانی سے مل جاتا ہے۔ بڑی بڑی ٹاپ نام والی کمپنیاں، برانڈیڈ کمپنیاں جو بھی چیز بنائے گی، کپڑے، جوتے، گھڑیال، گھڑی، چشمے، چپل، موبائل، گاڑیاں، سب چیزیں برانڈیڈ کمپنیوں کی، ٹاپ کوالٹی کی اور جنرل کوالٹی کی تمام قسم کی چیزیں مکۃ المکرمہ کے اندر پورے اطمینان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے اور مکۃ المکرمہ کی برکت ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہاں کے رہنے والے اپنی معیشت پر اتراتے تھے، سو یہ ان کے مکانات تمہارے سامنے ہیں۔ ان کے ہلاک ہونے کے بعد تھوڑے لوگوں کے سوا وہاں کسی کو بسنا نصیب نہیں ہوا۔
اور ہم ہی آخرکار سب کے مالک ہے، سب کو لے لینے والے ہیں۔ دوسرا جواب دیا گیا، دنیا کی کافر قوموں کے حالات کو دیکھو، انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، نبی کی نافرمانی کی، ان کی بستیاں برباد ہو گئی، مضبوط قلعے بھی ان کے ختم ہو گئے۔ تو یاد رکھو، اصل ڈرنے کی چیز کفر اور شرک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی نافرمانی ہے، اس کے نتیجے میں عذاب آتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پوری بستیوں کو، شہروں کو، مکانوں کو، آبادیوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ غور کرو، بہت سی بستیاں جن کو اپنے سامان کے اوپر غرور تھا، تکبر تھا، اپنی عالیشان بستی، اپنے عالیشان مکان، جب ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کو کھنڈر بنا کر دیا، تباہ کر دیا، اور اخیر میں ساری ملکیت اللہ کے قبضے کے اندر رہ گئی۔ اور ان لوگوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد بس وہاں پر تھوڑے لوگ آباد ہو سکے، زیادہ لوگ وہاں آباد نہیں ہو سکے۔ یعنی یہ جو کھنڈر بستیاں ہیں، ویران اجڑی بستیاں ہیں، وہاں پر کوئی مکان آباد نہیں ہو سکا، بس تھوڑے سے لوگ آباد ہو گئے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسافر لوگ، راستے میں چلتے ہوئے لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور رک کر کے وہاں پر تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، کچھ لوگ آباد ہوئے، ورنہ یہ کھنڈر بن کے ختم ہو گئے۔ گویا کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا اس میں سے چند مکان ہی آباد ہوئے، اور جو لوگ مسافر سفر کرنے والے رکتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ گویا کہ عذاب والی بستیاں پھر سے ڈیولپ نہیں ہوئی، آباد نہیں ہوئی، اور وہ بسی نہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور اے نبی، تمہارے رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کر ڈالتے جب تک ان بستیوں کے مرکزی مقام یعنی راجدھانی، کیپیٹل میں کوئی رسول نہ بھیجے جو وہاں کے لوگوں کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہو۔ اور ہم رسول بھیجنے کے بعد بھی فوراً ان بستیوں کو ہلاک نہیں کر ڈالتے، مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہو جائیں، تب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بڑے شہر ہوتے ہیں، کیپیٹل، راجدھانی، ضلع کا صدر مقام، ضلع کی مین جگہ، اس کے انڈر میں، اس کی ماتحتی میں آجو باجو کے قصبے، تعلقے، چھوٹے گاؤں ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹے گاؤں والوں کی ضرورت بڑے شہروں سے ہوتی ہے۔ مثلا ہمارا سورت شہر ہے تو وہاں کلیکٹر آفس ہے، کمشنر آفس ہے، وہاں پر پورے ضلع کے ڈاکیومنٹ، کاغذات کی آفیسیں ہیں، وہاں بڑی ہاسپٹلیں ہیں، وہاں بڑے مارکیٹ ہے، پورے ضلع کے لوگ سورت جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو جو مین راجدھانی، جو مین کیپیٹل شہر، بڑے اہم شہر ہوتے ہیں، اس کا ہولڈ، اس کا اثر پوری اطراف کی آبادی کے اوپر ہوا کرتا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بڑے بڑے شہروں میں بھیجتے ہیں، شہر کو مرکز بنا کر اطراف کی بستیوں میں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، پھر وہاں کے لوگ شرارت کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے۔ اب دیکھ لو مکۃ المکرمہ، ایسے تو پوری دنیا کا سینٹرل مکۃ المکرمہ ہے، دنیا کے نقشے میں سینٹرل پوائنٹ مکۃ المکرمہ ہے، اور ایسے بھی عرب کے لوگوں کے لیے سینٹر مکۃ المکرمہ تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی طرف بھیجا، مکہ میں پیدا ہوئے، پھر مکہ کو سینٹر کیپٹل بنا کر کے پورے عرب اور پورے عالم کے اندر ایمان اور دین کی محنت کی گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے تھے۔ تو یہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کی ترتیب ہے کہ پہلے کیپٹل بڑے شہر راجدھانی میں رسول بھیجتے ہیں، اگر لوگ ایمان لے آئے تو بہت اچھی بات، اور اگر ایمان نہیں لاوے تو پھر سب لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہلاک اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک سسٹم سے کام ہوتا ہے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، سسٹم فیل ہو جاوے تو سب لوگوں کی بربادی آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کسی بستی، کسی شہر، کسی علاقے، کسی ایریے والے کو ایسے ویسے ہلاک نہیں کرتے، پہلے وہاں کے لوگ ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تم کو جو چیز بھی دی گئی سو وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اس دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بھلا کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ دنیا کا تمام سامان فانی ہے، یہ دنیا خود فنا ہونے والی، دنیا خود ختم ہونے والی، اسی لیے دنیا کا سامان بھی فنا ہونے والا، دنیا کا سامان بھی ختم ہونے والا، کوئی چیز اس دنیا کی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو انسانوں کو دنیا کے اندر جو چیز بھی دی گئی وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، فنا ہونے والا، دنیا کی زندگی کی زینت ٹپ ٹاپ ہے، ڈیکوریشن ہے، اور وہ ایک دن فنا اور ختم ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمت ہے جنت کی وہ بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بس تم لوگ اتنی بات کو سمجھو، اتنی بات کو سمجھو، یعنی ایمان لے آؤ، اور ایمان لا کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور نبی کی مرضی، نبی نے جو پاکیزہ طریقہ بتلایا اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یاد رکھو عقل بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صحیح معنی میں سمجھدار کون؟ جو آدمی ایمان لاوے، اللہ کی مرضی پر عمل کرے، جو نبی کے طریقے پر عمل کرے، جو نبی کا لایا ہوا طریقہ اپناوے، اللہ کی خوشی والے کام کرے، وہ آدمی سب سے بڑا عقل مند اور ہوشیار ہے۔ یاد رکھو عقل مندی، ہوشیاری دین پر عمل کرنے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کو خوش کرنے میں، اسی کے اندر عقل مندی اور ہوشیاری کی بات ہے۔
بس اتنی بات انسان کو سمجھ لینی چاہیے اور سمجھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہے وہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مرتے وقت پر وصیت کرے کہ میرا مال میری پراپرٹی ایسے آدمی کو دینا جو سب سے زیادہ عقل مند ہو، تو پھر اب کس کو مال دے وے اس کے مرنے کے بعد؟ جو لوگ اللہ کی عبادت میں ہو، اللہ کی خوشنودی والے کام میں ہو، بس ایسے لوگوں کو اس آدمی کا مال بانٹا جاوے. اس لیے کہ سب سے بڑی عقل، سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے. افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. بھلا بتاؤ تو ایک شخص یعنی مومن وہ ہے جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، سو اس جنت کے وعدے کو پانے والا بھی ہے. کیا وہ اس شخص یعنی کافر جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان چند دن فائدہ اٹھانے کے لیے دے دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن پکڑ کر کے حاضر کیا جائے گا؟ سبحان اللہ. ایک آدمی ایمان لایا، ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، ایک آدمی نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کی نعمت اس کو ملے گی. دوسری طرف ایک بے ایمان آدمی ہے جو ایمان لاتا نہیں ہے، اس کے لیے جہنم ہے. دونوں آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایمان لانے والا جنتی کامیاب، بے ایمان مجرم جہنمی کافر. اس کو دنیا کی زندگی کے اندر مال ملا، دولت ملی، عزت ملی تو وہ بھول میں پڑ گیا، غفلت میں پڑ گیا کہ اوہ دنیا میں مجھے بہت مال ملا، بہت دولت ملی، بہت عزت ملی، بہت عہدہ ملا تو مرنے کے بعد بھی کام میرا بن جائے گا. ارے نہیں نہیں نہیں، مرنے کے بعد تجھے پکڑ کے اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر کے حاضر کیا جائے گا. یاد رکھو جنت اچھی چیز ہے، اسی لیے اس کا وعدہ بھی اچھا ہے. ہر اچھی چیز کا وعدہ اچھا ہوتا ہے. جہنم بری چیز ہے، اسی لیے اس کا وعدہ بھی برا. ہر بری چیز کا وعدہ برا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور اس قیامت کے دن کو ہرگز مت بھولو جس دن وہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پکار کر فرمائیں گے میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں میرا شریک سمجھتے تھے، بتلاؤ وہ کہاں ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا کے طور پر آواز لگائیں گے، ارے کہاں ہیں جن کو دنیا میں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک اور پارٹنر بتلاتے تھے؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ بت، شیطان، جن کو تم اللہ کا شریک، اللہ کا پارٹنر بتلاتے تھے، بتلاؤ وہ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ. آواز لگے گی کہ جن بتوں کو، جن شیطانوں کو دنیا میں تم اللہ کا شریک بتلاتے تھے، اللہ کا پارٹنر بتلاتے تھے، بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ کوئی آگے نہیں آ سکے گا. ارے ان کے سردار لوگ جو دنیا میں ان کو کفر کی طرف لے جاتے تھے، شرک کی طرف لے جاتے تھے، کوئی بھی اس دن ہمت کر کے ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. تو شیطان، بت اور کفر کی دعوت دینے والے
کوئی بھی قیامت کے دن ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما كانوا ایانا یعبدون. جن لوگوں کے خلاف عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ کہیں گے کہ ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. ہم نے ان کو اس طرح گمراہ کیا تھا جیسا ہم خود گمراہ ہو گئے تھے. ہم آپ کے سامنے ان سے بری ہوتے ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. آج دنیا کے اندر لیڈر پبلک کو غلط کام کراتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں بلکہ کہیں گے کہ ہمارا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ارے شیطان جس کی بات مان کر کے یہ لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، گمراہی کرتے ہیں، وہ شیطان بھی ہاتھ اٹھا لے گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. غرض ان کو آخرت کے اندر کوئی لیڈر، کوئی شیطان، کوئی بت مدد نہیں کرے گا بلکہ سب ایک دوسرے سے تعلق توڑ دیں گے اور ایک دوسرے کے لیے پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے بلکہ کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. اور یوں کہیں گے کہ ہم گمراہ ہوئے تھے، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا تھا لیکن ہم نے ان کو زبردستی تھوڑا ہی گمراہ کیا تھا. ہم نے ان کو گمراہی کا راستہ بتلایا تھا، یہ خود گمراہ ہو گئے تھے. ہم نے ان کو گمراہی کا راستہ بتلایا تھا، یہ خود بھٹک گئے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گویا شیطان کہے گا کہ میں نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، زبردستی کفر نہیں کرایا تھا، میں نے تو ان کو صرف گمراہی کا راستہ بتلایا تھا، یہ خود گمراہ ہو گئے تھے اور وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. اور کافروں سے کہا جائے گا جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک بنا رکھا تھا ان کو پکارو. سو وہ کافر ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے اور وہ کافر اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں گے. کاش کہ وہ لوگ دنیا میں ہدایت کو قبول کر لیتے تو آج عذاب کی یہ مصیبت اٹھانی نہ پڑتی. دنیا میں ہدایت پر ہوتے تو آخرت میں عذاب نہیں ہوتا. دنیا میں ایمان نہیں لائے اسی لیے آخرت کے اندر یہ لوگ عذاب کے اندر ہوں گے. کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، بس ایک اللہ مدد کریں گے، اللہ کی نسبت پر مدد ہوگی اور باقی کوئی غلط نسبت پر کوئی مدد نہیں ہو سکے گی. وہاں جا کر کے وہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم ایمان لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. اور وہ قیامت کا دن بھی یاد رکھو جس دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پکار کر پوچھیں گے کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا. قیامت کے دن سوال ہوگا نبیوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا. نبی ایمان کی دعوت لے کر کے آئے تھے، تم نے کیا جواب دیا تھا بتلاؤ. ان سے سوال کیا جائے گا. تو فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. سو اس دن جو باتیں دنیا میں وہ بنایا کرتے تھے
سو وہ سب ان پر بند ہو جائے گی، سو آپس میں بھی کچھ نہیں پوچھیں گے، یعنی جواب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، ذہن سے ساری باتیں غائب ہو جائے گی، اپنے بچاؤ کی دلیل گم ہو جائے گی، اور وہ ہکے بکے رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن جب بھیانک عذاب دیکھیں گے، خطرناک عذاب دیکھیں گے، اللہ کی پکڑ دیکھیں گے، تو اس وقت کے اوپر ہکے بکے ہو جائیں گے، دماغ کام نہیں کرے گا، دماغ میں سے ساری باتیں غائب ہو جائے گی، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور آپس کے اندر بالکل خاموش، اور آپس میں بھی کچھ پوچھ پرچھ نہیں کر سکیں گے۔ عجیب منظر ہوگا۔ دنیا کے اندر تو انسان تکلیف کے وقت آپس میں ایک دوسرے کو پوچھتے بھی ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی آپس میں ایک دوسرے کو بھی پوچھ نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو دماغ بھی بہت دوڑاتے ہیں، عقل بھی بہت دوڑاتے ہیں، وہاں پر کوئی دماغ نہیں چلے گا، کوئی عقل نہیں چلے گی۔ دنیا میں تو زبان بھی بہت چلتی ہے، الٹا سیدھا جھوٹا سچا سب بکواس ہوتی ہے، وہاں کوئی زبان نہیں چلے گی، سب خاموش، گنگے، ہکے بکے، عقل بھی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں نیک اعمال ایمان کی توفیق عطا فرماوے، اس دن کی پکڑ، اس دن کے عذاب سے اللہ ہم سب کو بچا کر کے رکھے، قیامت کے دن عزت عافیت اللہ تعالی عطا فرماوے۔